مسجد میں پارٹی ہو رہی ہے، وہ مجھ سے پوچھو، مجھ سے بات نہیں ہو رہی ہے، مجھے معاف فرماؤ، بولو تو مجھے بولو، یقین دلاؤ، پھر میں فیصلہ بعد میں کروں گا، آج نہیں دوں گا تو میں فوری فیصلہ نہیں دوں گا، عمل کام ہوگا تو میرا ساتھ تم سے ہوگا، عمل نہیں ہوگا تو میرا ساتھ تم سے نہیں ہوگا، عمل ہوگا تو میرا ساتھ تم سے ہوگا، عمل نہیں ہوگا تو میرا ساتھ تم سے نہیں ہوگا، تمہارے ساتھ نہیں ہوگا۔ خدا کے نوازے کو پانی تو پلا دے، شہروں کو پانی پلا دے، مجھ سے بات نہیں ہو رہی ہے، میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ ناظرین، یہ مناظر براہ راست آپ دیکھ رہے ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے مرکز واقع 90 کراچی کے۔ اب سے کچھ دیر قبل یہاں پر ایک ٹیلی فونک خطاب کیا ہے، طویل ٹیلی فونک خطاب جو کہ آپ نے پورا ARY1 ورلڈ پر براہ راست سنا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے خطاب کیا کارکنان سے۔ MQM کے ورکرز ایک بہت بڑی تعداد میں خطاب شروع ہوتے ہی جمع ہو گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک بہت بڑی تعداد MQM کے کارکنان کی 90 میں جمع ہو گئی، جہاں اب بھی یہ لوگ بیٹھے ہیں، اگرچہ اپنے خطاب کا اختتام کر چکے ہیں۔ MQM کے قائد الطاف حسین اپنے خطاب کے آغاز میں انہوں نے کھل کر ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا میں شدید ناراض ہوں، نہ صرف رابطہ کمیٹی کے ارکان سے، نہ صرف نو منتخب اراکین قومی صوبائی اسمبلی سے، بلکہ انہوں نے کہا کہ میں سیکٹر اور یونٹ کی سطح تک کارکنان سے بھی انتہائی ناراض ہوں کہ کیوں 9 اپریل کو جب شہر کو آگ لگائی جا رہی تھی، جب شہر کے مختلف علاقے ہنگامہ آرائی کی لپیٹ میں تھے، فوری طور پر ہنگاموں پر قابو کیوں نہیں پایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ انہیں خاصی دل آزاری ہوئی اس بات سے کہ کیوں شہر جلتا رہا اور اتنی دیر لگی ہنگاموں پر قابو پانے میں۔ اس موقع پر 90 میں عوام کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، نہ صرف یہ بلکہ MQM کے قائدین بھی موجود ہیں۔ متحدہ قومی موومنٹ کے مرکزی رہنما ڈاکٹر فاروق ستار ہیں یہاں پر، سینیٹر بابر غوری ہیں یہاں پر۔ الطاف حسین صاحب نے اس خطاب میں دعویٰ کیا اور اس دعوے کو بارہا دہرایا اور اس دعوے کی بنیاد پر وکلا برادری کو تنقید کا نشانہ بنایا کہ کیوں بارہا کہا جاتا رہا کہ کراچی میں 9 اپریل کو ہنگامہ آرائی کے جو واقعات ہوئے ہیں، طاہر پلازا میں جو آگ لگی ہے اس میں ہلاک ہونے والے لوگ وکلا تھے۔ الطاف حسین نے کہا یہ جھوٹ ہے، یہ سراسر جھوٹ ہے، اور انہوں نے نام لے کر یکے بعد دیگرے ان تمام لوگوں کے نام لیے جو کہ طاہر پلازا میں آتش زدگی کے نتیجے میں شہید ہوئے، اور الطاف حسین نے کہا کہ یہ تمام کارکنان یا تو متحدہ قومی موومنٹ کے ہمدرد تھے یا پھر متحدہ قومی موومنٹ کے کارکن تھے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا جو 7واں شخص اس واقعے میں شہید ہوا الطاف عباسی ایڈوکیٹ، وہ ضرور ایک وکیل تھا، اور الطاف حسین نے کہا کہ انہیں اس کی شہادت پر بھی اتنا ہی افسوس ہے جتنا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان کی شہادت پر انہیں افسوس ہے۔ ان تمام سے افراد کے نام لیے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے، اور انہوں نے بارہا وکلا برادری کو چیلنج کیا۔ انہوں نے کہا وکلا آئیں اور عوام کو بتائیں کہ وہ کیوں کہتے رہے کہ طاہر پلازا میں جو آتش زدگی کا واقعہ ہوا، آگ لگائی گئی 9 اپریل کو اس وقت جب شہر کراچی کے مختلف علاقے شدید ہنگامہ آرائی کی لپیٹ میں تھے اور نتیجتاً 6-7 افراد ہلاک ہو گئے طاہر پلازا میں جل کر۔ الطاف حسین صاحب نے کہا کہ کیوں بارہا یہ کہا جاتا رہا کہ وہ وکیل ہیں، نہ صرف یہ کہ وہ کہا جاتا رہا بلکہ ان کے نام کے بینرز آویزاں کیے گئے، مختلف احتجاجی مظاہروں میں بینرز پر لکھا گیا کہ 5 وکلا کو کراچی میں زندہ جلا دیا گیا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی جاتی رہی مختلف مقامات پر۔ الطاف حسین صاحب نے کہا یہ سب کچھ متحدہ قومی موومنٹ کو بدنام کرنے کی سازش تھی۔
لبلباب یہ کہ انہوں نے ان تمام باتوں کو، ان تمام واقعات کو بنیاد بناتے ہوئے کہا کہ ایسے حالات میں میں متحدہ قومی موومنٹ کی قیادت کیسے کروں. بہرحال الطاف حسین صاحب نے کہا کہ ان حالات میں جب کارکنان، جب منتخب نمائندے، جب رابطہ کمیٹی کے لوگ اتنی دیر لگائی، انہوں نے 9 اپریل کو اس وقت جب کراچی شہر جل رہا تھا، ہنگامہ آرائی پر قابو پانے میں کیوں اتنی دیر لگی ایم کیو ایم کے لوگوں کو، ایم کیو ایم کے کارکنان کو، نو منتخب نمائندگان کو، رابطہ کمیٹی کے لوگوں کو. انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ میں آپ سب سے شدید ناراض ہوں. بہرحال الطاف حسین نے کہا کہ میں آپ سب سے شدید ناراض ہوں. کیوں کراچی شہر کا امن ایک بار پھر تباہ کرنے کی کوشش کی گئی 9 اپریل کو. الطاف حسین کہتے ہیں کہ 9 اپریل کو جو کچھ ہوا اس کا آغاز تو ہو گیا تھا جب ایک دن قبل لاہور میں سابق وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر شریف افغان نیازی کو وکلاء کی جانب سے شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور اس کے بعد اگلے روز جب عوام میں بھی اشتعال تھا اور جب ایم کیو ایم کی لیگل ایڈ کمیٹی، جب ایم کیو ایم کے وکلاء نے سٹی کورٹ میں مظاہرہ کیا، وہ ایک پرامن مظاہرہ تھا، لیکن اس کے بعد ایم کیو ایم کے وکلاء کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. الطاف حسین صاحب نے کہا کہ وہ ایم کیو ایم کے وکلاء جب اسپتال پہنچے، وہیں سے یہی وہ وقت تھا الطاف حسین صاحب کے مطابق جب سازش کا آغاز ہوا، جب سازشی عناصر نے اپنا کھیل کھیلنا شروع کیا اور یکدم شہر کراچی کے مختلف علاقے شدید ترین ہنگامہ آرائی کی لپیٹ میں آ گئے. بسیں جلائی گئیں، ویگنیں جلائی گئیں، مسافروں کو اتارا گیا بسوں سے، بسیں جلا دی گئیں، فائرنگ ہوئی، ہوائی فائرنگ، اور اس کے علاوہ فائرنگ کے واقعات میں اور آگ لگائے جانے کے واقعات میں دیکھتے ہی دیکھتے شہر کراچی میں 1 درجن کے قریب لوگ لقمہ اجل بن گئے. 15 سے زائد افراد شدید زخمی ہو گئے، جن میں سے کچھ شدید زخمی تھے اور کچھ کو معمولی نوعیت کے زخم آئے. الطاف حسین صاحب نے ان تمام تر واقعات پر انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا. ان کا کہنا تھا کہ جب ایم کیو ایم کے وکلاء کو اسپتال پہنچایا گیا، وہ وکلاء جو کہ تشدد کا نشانہ بننے کے بعد زخمی ہوئے تھے، احتجاجی مظاہرے کے بعد جو کہ ڈاکٹر شریف افغان خان نیازی صاحب پر تشدد کا نشانہ بنائے جانے کے خلاف کیا جا رہا تھا، الطاف حسین صاحب نے کہا کہ سازشی عناصر نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے شہر میں یہ افواہ پھیلا دی کہ ایم کیو ایم کے لیگل ایڈ کمیٹی کے وکلاء بڑی تعداد میں ہلاک ہو گئے ہیں. الطاف صاحب کا کہنا تھا یہ افواہ جان بوجھ کر پھیلائی گئی تاکہ لوگوں میں رد عمل پیدا ہو، اور ایسا ہی ہوا. جھوٹی افواہ پھیلائی گئی اور رد عمل ہوا. الطاف حسین صاحب نے کہا کہ عوام کا رد عمل تو ایک فطری عمل ہوتا ہے، یہ تو دنیا کے ہر گوشے میں ہوتا ہے، یہ تو دنیا کے ہر ملک میں ہوتا ہے، لیکن ایسی صورت میں جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس شہر کے، اس ملک کی بڑی سیاسی جماعتوں کی. کیونکہ کراچی کے عوام نے ایک بہت بڑی تعداد میں مینڈیٹ دیا ہے، ان کے اس سے پہلے بھی کلیم کرتی آئی ہے کہ انہیں سابقہ انتخابات کے مقابلے میں بھاری اکثریت سے کامیابی ہوئی ہے، 25 لاکھ کے قریب ووٹ ملے ہیں. الطاف حسین صاحب نے کہا کہ عوام کا رد عمل تو فطری تھا، لیکن ایم کیو ایم کے کارکنان کو اور نو منتخب لیڈروں کو، رابطہ کمیٹی کے ارکان کو، ذمہ داران کو، ایم کیو ایم سے جو لوگ وابستگی رکھتے ہیں، انہیں چاہیے تھا کہ عوام کے رد عمل کو فوری طور پر کنٹرول تو کیا گیا، لیکن اس میں کچھ تاخیر ہوئی، اور اس تاخیر کے سبب شہر کے کئی علاقے مزید ہنگامہ آرائی کی لپیٹ میں آئے اور کئی لوگ اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے. تو اس وقت ناظرین یہ مناظر جو آپ اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یہ براہ راست مناظر ہیں 90 کراچی کے علاقے عزیز آباد میں واقع ہے. متحدہ قومی موومنٹ کے قائد جناب الطاف حسین صاحب کی رہائش گاہ ہے یہاں پر، اور یہ مرکز ہے متحدہ قومی موومنٹ کا. جیسے ہی یہ بات پھیلی کہ الطاف حسین صاحب نے قیادت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا ہے، کارکنان چوک در چوک رخ کرنے لگے ایم کیو ایم کے مرکز 90 کا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک جم غفیر کی صورت اختیار کر گئے، جو کہ اس وقت بھی جبکہ الطاف حسین صاحب ابھی اپنا خطاب ختم کر چکے ہیں، انہوں نے تقریر کے دوران متعدد بار وہ آبدیدہ ہوئے، 12 مئی کے شہداء کا ذکر کرتے ہوئے آبدیدہ ہوئے، 9 اپریل کے سانحے کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ آبدیدہ ہوئے، اور اس دوران کچھ ایسے ہی مناظر ہمیں
سامعین میں بھی دیکھنے میں آئے، وہ ان شرکا میں بھی دیکھنے میں آئے جو کہ 90 پر موجود تھے۔ الطاف حسین صاحب کا خطاب براہ راست سننے کے لیے